صاحب ہیں پشاور سے، یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں حافظ قرآن ہوں، یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہے، حافظہ کمزور ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بیٹا وظیفے کو چھوڑیے، آپ وظیفے سے بہتر ہے کہ آپ مجھ سے مشورہ لے لیں۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ نے جو حفظ کیا ہوا ہے، آپ قرآن کریم کو نوافل میں، سنتوں میں، وتر میں، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد پڑھنا شروع کر دیں۔ جو آپ نوافل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس پر روزانہ 1 رکوع 2 رکوع 1 سورت 2 سورت دہرانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی کسی وقت بھی آپ کو بھولنے کے معاملات نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو حافظ بن رہا ہوتا ہے بچہ، ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ قرآن کریم کو اپنے نوافل میں، سنتوں میں، وتر میں، اپنی الگ نمازوں میں دہرائیے تاکہ آپ کے حفظ مضبوط ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی آپ کا حفظ مضبوط ہو جائے گا۔ انعام اللہ صاحب بلوچستان سے پوچھتے ہیں، بیٹا بلوچستان شہر نہیں ہے، پورا صوبہ ہے، آپ اپنے شہر کا نام لکھ دیتے۔ کہتے ہیں فجر مغرب عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا کوئی امام، تو اس میں زبر زیر کی غلطی ہو گئی، بعد میں پتہ چلا غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں آیت قرآنی پڑھنے میں غلطی 2 قسم کی ہے۔ نمبر 1، ایسی غلطی کی جس سے لفظ کا مطلب نہیں بدلتا، یا ایسی غلطی کی جس سے لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے، کلمہ کفر ہو جاتا ہے۔ تو اگر مطلب نہیں بدلتا تو آپ کی نماز ہو گئی، لیکن اگر مطلب بھی بدل گیا، اللہ نے کچھ اور فرمایا اور آپ نے کچھ اور لفظ کہہ دیا، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوئی، وہ کلمات کفر ہے۔ میں اس کی 1-2 مثال دے دیتا ہوں۔ صلاتکم کو صلاتکم، یا اس طرح مثلا قرآن کریم میں ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ نے نعوذ باللہ پڑھ لیا لا ترفعوا اصواتکم، نماز ہو گئی ہے، معنی اس میں نہیں بدلا، لیکن پڑھنا ایسے نہیں چاہیے، آپ کو ٹھیک پڑھنا چاہیے تھا، لیکن نماز ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی عبارت پڑھی جس سے کلمہ کفر بنا، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اگر آپ نے اس کو یوں پڑھ لیا فَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ، تو آپ کیا کر بیٹھیں گے؟ کلمات کفر ہوگا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ پہلے کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے اللہ کے حکم میں بھول ہوئی، یہ تو ثابت ہے، فنسیہ، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی۔ اور دوسرے آیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بھول بیٹھا اپنے آدم علیہ السلام کے حکم کو، تو یہ تو کلمات کفر ہے۔ تو اس لیے اس ترتیب پہ پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کسی نے جان بوجھ کے پڑھا تو ہم کہتے ہیں نکاح سے فارغ، ایمان سے فارغ، کلمہ بھی دوبارہ پڑھ، تجدید نکاح بھی دوبارہ کر، لیکن بھول کے پڑھا تو وہ سزا تو نہیں ہے، لیکن نماز نہیں ہوئی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی جید مفتی سے آپ رابطہ رکھیے اور اس سے جا کر پوچھیے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی نمازوں کی ترتیب ٹھیک ہو۔ یہ نہیں ہے اس طرح سارے حضرات ایک ہی معاملات میں شروع ہو جاتے ہیں، کسی عالم دین کے پاس جائیں، وقت لیں، اس سے پڑھیں، وہ آپ کو نور الہدایہ سے بھی پڑھاتے ہیں نا، باب زلت القاری۔ تو آپ اگر امام مسجد ہیں تو آپ کو کم از کم یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس موقع پہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ کیا مواقع ہیں۔